آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں 1929 کے لاہور میں، وہ لاہور جو ایک طوفان کے دہانے پر کھڑا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کے ایک قدم نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ذرا تصور کیجئے، برطانوی راج کا زمانہ اور فضا میں ایک عجیب سی گھٹن، ایک تناؤ۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاست اور مذہب آپس میں ایسے گتھم گتھا تھے کہ بس ایک چنگاری کی دیر تھی اور پورا شہر آگ کی لپیٹ میں آ سکتا تھا۔ اور وہ چنگاری، وہ بھڑکی ایک کتاب کی شکل میں، ایک ایسی کتاب جس نے مسلمانوں کے دلوں میں غم اور غصے کی ایک نہ بجھنے والی آگ لگا دی۔ اس کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول، اور یہ صرف کاغذ پر لکھی سیاہی نہیں تھی، نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے اپنے مقدس ترین عقیدے پر ایک سیدھا کھلا حملہ تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھنے والا تھا۔ سڑکیں لوگوں سے بھر گئیں، ہر طرف سے ایک ہی آواز تھی، انصاف کی۔ اپنے عقیدے کی توہین پر انصاف مانگا جا رہا تھا، لیکن انگریز کی عدالتوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور جب قانون سے امید ٹوٹتی ہے نا، تو دلوں میں مایوسی کا زہر بھر جاتا ہے۔ تو جب شہر میں یہ بے چینی اور غصہ اپنے عروج پر تھا، اسی وقت تاریخ کے سٹیج پر ایک ایسے کردار کی انٹری ہوتی ہے جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، ایک بالکل عام سا سیدھا سادہ نوجوان۔ تو یہ علم الدین کون تھے؟ کوئی سیاسی لیڈر نہیں، کوئی بڑے عالم بھی نہیں، بس ایک غریب محنتی خاندان کے چشم و چراغ۔ اپنے والد کے ساتھ بڑے کا کام کرتے تھے، بہت کم پڑھے لکھے، کم گو، لیکن دل میں ایمان کی شمع روشن تھی۔ ان کی پوری زندگی، ان کی ہر سوچ ان کے اسی گہرے ایمان کے گرد گھومتی تھی۔ تو ایک طرف تھا شہر کا اجتماعی غصہ اور دوسری طرف ان کے دل میں موجزن عشق رسول، اور جب یہ دونوں چیزیں ملیں تو ایک ایسے عمل نے جنم لیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، ایک ایسا قدم جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ تو دیکھیں ہوا کیا۔ پہلے کتاب آئی جس پر لوگوں میں شدید غصہ تھا، پھر معاملہ عدالت پہنچا، لیکن جب عدالت نے ناشر کو چھوڑ دیا تو وہ غصہ ناانصافی کے احساس میں بدل گیا، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، اور پھر آیا 6 اپریل کا وہ دن جس نے تاریخ لکھ دی۔ صرف 21 سال، ذرا سوچئے، عمر ہی کیا ہوتی ہے 21 سال کی۔ ایک نوجوان لڑکا جسے اس کے گہرے ایمانی جذبے، جسے ہم عشق رسول کہتے ہیں، نے اس انتہائی قدم کو اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور پھر جو مقدمہ شروع ہوا وہ ہندوستان کی تاریخ کے سب سے مشہور، سب سے زیادہ زیر بحث مقدمات میں سے ایک بن گیا۔ اور پھر اس کیس میں ایک بہت بڑا نام سامنے آیا۔ خود محمد علی جناح نے ان کا کیس لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے عدالت میں زبردست دلائل دیے، لیکن یہ کیس جیتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ علم الدین نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کیے سے انکار نہیں کیا، بالکل نہیں۔ انہوں نے کھلے عام فخر سے اعتراف کیا۔ ان کی نظر میں یہ کوئی جرم تھا ہی نہیں، بلکہ یہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا، ایک فرض جو انہوں نے نبھایا۔ قائد اعظم کی تمام تر قانونی مہارت اور کوششوں کے باوجود انگریز عدالت کا فیصلہ وہی تھا جس کا ڈر تھا، سزائے موت۔ لیکن کیا سزائے موت سے یہ کہانی ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں سے ان کی ایک نئی داستان کا آغاز ہوا، ایک ایسی وراثت کا آغاز جو آج تک زندہ ہے۔ 31 اکتوبر 1929 یہ وہ تاریخ تھی جب انہیں لاہور کی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد لاہور نے جو منظر دیکھا وہ شاید ہی پہلے کبھی دیکھا ہو۔ سڑکوں پر دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ صرف ایک جنازہ نہیں تھا، یہ ایک پورے شہر کا اپنے ہیرو کو، اپنے بیٹے کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک فقید المثال اجتماع تھا۔ اور اسی جنازے میں شاعر مشرق علامہ اقبال بھی موجود تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علم الدین کے بارے میں وہ تاریخی جملہ کہا جس نے سب کچھ واضح کر دیا: یہ ترکھان کا بیٹا ہم سب پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا۔ بس اس ایک جملے نے ایک عام نوجوان کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اتنے سالوں بعد بھی یہ کہانی اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کی میراث اتنی زندہ کیوں ہے؟ چلیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے دونوں پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، اس معاملے میں 2 الگ الگ سوچ پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف لوگوں کی بہت بڑی اکثریت ہے جو انہیں ایک غازی اور شہید مانتی ہے۔ ان کے نزدیک علم الدین کا عمل عشق رسول کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اقلیتی نقطہ نظر یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا درست نہیں، چاہے وجہ کچھ بھی ہو۔ تو آخر میں ہمارے سامنے یہ سوچ رہ جاتی ہے کہ کیسے تقریباً 1 صدی پہلے ایک نوجوان کا ایمان سے بھرپور ایک قدم تاریخ میں ایسی لہریں پیدا کر سکتا ہے کہ اس کی گونج آج بھی لاکھوں دلوں میں سنائی دیتی ہے۔
ये उल्मुद्दीन की कहानी है जो एक शख्स से बढ़कर एक अलामत बन गई।